بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی ہم بات کر رہے تھے بچوں کے ٹیمپرامنٹس کی اور اس میں ٹیمپرامنٹ کے جو ٹریٹس ہوتے ہیں، تو آج ہم باقی ٹریٹس کو دیکھیں گے. اب اس میں ہم بچے کے اندر ایک اور جو امپورٹنٹ ٹریٹ دیکھتے ہیں وہ ہے اڈیپٹیبلٹی کا. ایک ہوتا ہے انیشیل ریئیکشن اور ایک ہوتا ہے اڈیپٹیبلٹی. اچھا، جو باقی ٹریٹس بھی ہیں اس میں ہم نے یہ ضرور دیکھنا ہے کہ وہی بات ہے کہ فیملیئر پلیس، انفیملیئر پلیس، گھر، فرینڈز، مشکل سچویشن، آسان سچویشن، روٹینز کو فالو کرتے ہوئے، یا یہ کہ پارک میں، پبلک پلیس میں، ہر طرح کی انٹریکشن میں ہم نے دیکھنا ہے. تو ایک جیسے ہوتا ہے انیشیل ریئیکشن یا انیشیل رسپانس. اس میں کئی دفعہ کچھ بچے ہوتے ہیں جو زیادہ ٹائم لے سکتے ہیں، لیکن ضروری نہیں ہے کہ جو بچہ انیشیل رسپانس میں زیادہ ٹائم لے نئی سچویشن، نئے لوگوں کو ملنے میں. جیسے کئی دفعہ بچے جب اسکول میں ہوتے ہیں، نئی کلاس ہوتی ہے، نئی ٹیچر ہوتی ہے، یا گھر والے افراد کو سلام کر لیتے ہیں، اور اگر کوئی باہر کا فرد ہوتا ہے تو ان کو مشکل لگتا ہے، ان سے سلام نہیں کیا جاتا، اور والدین کی وہاں پر یہ ایکسپیکٹیشن ہوتی ہے کہ بچہ سلام کرے. اڈیپٹیبلٹی جو ہے وہ اس سے ڈفرینٹ ہوتی ہے. اس میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بچہ آفٹر دا انیشیل فرسٹ ریئیکشن کسی بھی انوائرمنٹ میں یا حالات کے ساتھ کیسے اپنے آپ کو ایڈجسٹ کر لیتا ہے. اس کا کوئی ریجڈ پیٹرن ہوتا ہے یا وہ فلیکسیبل ہوتا ہے. اور اس میں خاص طور پہ ہم نے یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ وہ جو شروع کا وقت تھا، جو بچے کا ایکسپوجر تھا، اور اس کے بعد جیسے وہ ماحول کے ساتھ اب فیملیئر ہو چکا ہوا ہے، تو اب وہ کیسے اپنے آپ کو بدل رہا ہے. اس کو ہم دیکھ سکتے ہیں بچوں کی مختلف ایسی سچویشنز میں جب بچے کھیل رہے ہوتے ہیں، یا ایسی سچویشن جہاں پر بچوں کو کچھ فیصلے کرنے ہوتے ہیں. اچھا، اس میں بہت ٹپیکل سچویشن یہ آتی ہے کہ فیملی کا کوئی پلان بنا ہے، آپ نے بچوں کو کہا کہ ویکینڈ پہ یہ کریں گے، یہاں جائیں گے، یہ کھائیں پیئیں گے، اور کسی بھی وجہ سے موسم ہو گیا ایسا، یا کوئی مہمان آ گیا، یا کوئی اور پرائرٹی کا کام آ گیا، اور اب آپ نے بچے کو بتایا کہ ابھی ہم یہ نہیں کر سکتے ہیں. تو اب ہم دیکھیں کہ اس چینج آف پلان کے ساتھ بچہ جو ہے وہ اپنی ڈس اپوائنٹمنٹ کو کیسے شو کرتا ہے. اسی طرح ایک اور جو ٹیمپرامنٹ ٹریٹ ہے وہ ہے انٹینسٹی. یعنی بچہ جو بھی رسپانس دیتا ہے اس کے اندر اس کی انرجی کتنی ہوتی ہے. کچھ بچے ہوتے ہیں جو بڑے سافٹ اور جینٹل ہوتے ہیں، اور کچھ بچے جو ہوتے ہیں وہ بہت ایکسپلوسیو ہوتے ہیں، بہت لاؤڈ ہوتے ہیں. یعنی کہ کوئی بھی ان کی ڈیمانڈ ہوتی ہے تو پھر آپ سوچیں کہ وہ اس میں کس طرح سے بیہیو کرتے ہیں، بہت ڈیمانڈنگ طریقے سے آگے بڑھتے ہیں. اور اگر خاص طور پہ پھر وہ بھوکے ہیں، وہ تھکے ہوئے ہیں، وہ ڈسٹریسڈ ہیں، کوئی بھی ایسی چیز جو ان کو اسٹیمولیٹ کر رہی ہے، اس کی وجہ سے وہ زیادہ فورسفلی آ کر اپنا بیہیویئر دیتے ہیں. اور اس میں پھر ہم دیکھ سکتے ہیں کہ پازیٹیو سچویشن میں کیسے ہیں، نیگیٹو سچویشن میں کیسے ہیں، نئے لوگوں کے ساتھ، نئی انوائرمنٹ میں، اور وہ پرانے لوگوں کے ساتھ ان کا بیہیویئر کیسا ہوتا ہے. ایک اور جو ٹیمپرامنٹ کا ایک ایریا ہے جس کو کہ دیکھنا چاہیے وہ ہے موڈز. ایک تو یہ دیکھنا چاہیے ہمیں کہ اوور آل بچے کا موڈ کیسا ہوتا ہے، پازیٹیو ہوتا ہے یا نیگیٹو ہوتا ہے. کچھ ایکسپرٹس یہ کہتے ہیں کہ ہم میں سے کوئی شخص بھی کلی طور پہ پازیٹیو نہیں ہو سکتا یا نیگیٹو نہیں ہو سکتا، لیکن ہماری لائف میں ریشو جو ہوتا ہے نا وہ 3:1 کا ہونا چاہیے. یعنی ہر 3 پازیٹیو ایموشنز کے ساتھ ایک نیگیٹو ایموشن اگر آ رہا ہے تو دیٹس اوکے. یا ایک نیگیٹو ایموشن آیا تو اس کے بعد ہمیں کوئی 3 ان ایریاز کو آئیڈینٹیفائی کر لینا چاہیے جو کہ پازیٹیو ہوتے ہیں. پھر یہ کہ بچے کا موڈ تھرو آؤٹ دا ڈے کیسا رہتا ہے. اس کے علاوہ اب ہم دیکھیں کہ بچے کا اٹینشن سپین اور اس کی پرسسٹنس کیسی ہے. پرسسٹنس یہ ہوتی ہے کہ بچہ کوئی بھی ایک ایکٹیویٹی کر رہا ہے، کوئی کام کر رہا ہے، اب اس میں کوئی رکاوٹ آنی شروع ہو گئی ہے، یا کوئی بار بار انٹرپشنز آ رہی ہیں، جیسے چھوٹے بہن بھائی ہوتے ہیں، یا کچھ اور افراد جیسے کلاس روم انوائرمنٹ ہے وہ اور پیئرز ہیں، بچے ہیں جو کہ کوئی بات چیت شروع کر دیتے ہیں. تو اس وقت بچے کے اندر کیا ٹینڈنسی ہے، کیا وہ اپنا کام مکمل کرتا ہے یا اس کو چھوڑ دیتا ہے. اور اٹینشن سپین یہ ہوتا ہے کہ کتنی دیر تک وہ ایک کام کو توجہ کے ساتھ کر سکتا ہے. پھر اس کے علاوہ ٹیمپرامنٹ ٹریٹس کو دیکھتے ہوئے ہم ڈسٹریکٹیبلٹی کو بھی ضرور دیکھیں کہ اگر کوئی ارد گرد کوئی ایکٹیویٹی ہو رہی ہوتی ہے تو بچہ اپنے کام پہ فوکس رہتا ہے یا ڈسٹریکٹ ہو جاتا ہے. اب اس کو ہم پرسسٹنس کا اپوزٹ نہیں کریں گے، کیونکہ کئی دفعہ بچہ
اس کے ارد گرد کچھ ہو رہا ہوتا ہے وہ دیکھتا ہے اور پھر واپس اپنے ٹاسک کی طرف ہی توجہ دیتا ہے. اور کچھ بچے جو ہوتے ہیں وہاں پہ کچھ خاص چیز نہ بھی ہو رہی ہو پھر بھی وہ بہت جلدی ڈسٹریکٹ ہونا شروع ہو جاتے ہیں. بیبیز میں اگر آپ نے دیکھنا ہو تو اس کو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اگر وہ کسی وجہ سے اپسٹ ہوئے ہیں اور ان سے کوئی بات ایسی کی جائے تو وہ کتنی جلدی سیٹل ہو جاتے ہیں. بڑے بچے جو ہوتے ہیں ان کو ہم اس طرح سے دیکھتے ہیں کہ ان کی زندگی میں کوئی ایسا اسٹیمولس آ رہا ہے تو وہ اس کے جواب میں کیسے اپنے آپ کو سیٹل کرتے ہیں اور وہی بات ہے کہ اپنے کام کے اوپر فوکس کرتے ہیں. اچھا، ایک اور جو ٹیمپرمنٹ ٹریٹ ہے وہ ہے سینسٹیوٹی، یعنی کہ بچے کا تھریش ہولڈ، یہ سینسری تھریش ہولڈ کیسا ہے کہ بہت سے جو باہر کے فیکٹرز ہیں جیسے اسمیل ہے، نوائز ہے، کچھ دیکھنے کی چیز ہے، لائٹس ہیں، ان سب باتوں سے اس کے اندر کس قسم کی کیفیت پیدا ہوتی ہے. اور یہ 5 سینسز ہے نا، یہ سینسٹیوٹی ٹریٹ جو ہے یہ 5 سینسز کے ساتھ اٹیچڈ ہوتا ہے. اس میں ہم یہ آبزرو کرتے ہیں کہ بچہ جیسے ساتھ والے کمرے سے کوئی نوائز آ رہا ہے تو اس کے لیے کیا رسپانس دیتا ہے. اچھا، یہ کیونکہ 5 سینسز کے ذریعے ہو رہا ہے تو اس میں جیسے بچوں کے اندر یہ بات بھی پائی جاتی ہے نا کہ کوئی بچے کہتے ہیں یہ کپڑے کا مٹیریل جو ہے مجھے چبھتا ہے، وہ پہننے کے لیے تیار نہیں ہوتے. اور اس کے برعکس ان کے بہن بھائی ہیں جو کہ آرام سے وہی یونیفارم یا ویسے ہی کپڑے پہن لیتے ہیں. اور پیرنٹس اکثر پھر انسسٹ کرتے ہیں کہ یہ میرا بچہ جو ہے شاید بہت فسی ہے، لیکن کیونکہ اس کی سینسٹیوٹی جو ہے ٹیمپرمنٹ میں زیادہ ہے تو وہ اس کو بادر کرتی ہے. ایون بڑے ہو کر بھی لوگوں کو یہ چیزیں کئی دفعہ بادر کر رہی ہوتی ہیں. اسی طرح کچھ بچے جو ہوتے ہیں وہ بہت جلدی کھانے کی اسمیل یا ماحول میں کوئی اگر اور اسمیل ہے تو اس کو فیل کر لیتے ہیں، اور کچھ بچوں کو بالکل پتہ نہیں چلتا یا ان کو فرق نہیں پڑتا. کئی دفعہ یہ ہوتا ہے کہ جب بچے چھوٹے ہوتے ہیں نا تو ہمیں اس سینسٹیوٹی کا احساس نہیں ہوتا، لیکن جیسے جیسے وہ بچے بڑے ہو جاتے ہیں تو ہمیں زیادہ سمجھ آنی شروع ہو جاتی ہے کہ یہ بچے کسی بھی اسٹیمولس کے معاملے میں کیسے سینسٹیو ہیں. اب یہ 9 ٹیمپرمنٹ کے ٹریٹس ہیں، یہ سب میں ایک مقدار میں نہیں ہوں گے، ان کی مختلف کمبینیشنز ہوں گی اور ان کمبینیشنز کے ساتھ مختلف انٹینسٹیز ہوں گی. یعنی اس سے آپ دیکھیں کہ ہر شخص آپ کو یونیک نظر آئے گا، ہر بچہ آپ کو یونیک نظر آئے گا. اس سے ایک تو بات یہ پتہ چلتی ہے کہ یہ جو بڑا کامن سوال ہے نا والدین کا کہ میرے گھر میں رہتے ہوئے یہ 3 بچے مختلف کیوں ہیں، اس میں اور فیکٹرز بھی ہیں لیکن ایک بہت بڑا فیکٹر ٹیمپرمنٹ کا ہے، اور اس ٹیمپرمنٹ میں بھی مختلف کمبینیشنز جو اس کے اندر آ رہی ہیں. اور پھر ظاہر ہے اس کے مطابق اس کا اپنا ایک ماحول بنتا ہے، وہ پہلا بچہ ہے، وہ دوسرا بچہ ہے، اس کے فرینڈز کا سرکل ڈیفرنٹ ہے، والدین کا تجربہ ڈیفرنٹ ہے، پھر والدین کتنے ایکسپرٹ ہیں اس سے ڈیل کرنے کے لیے اس ٹیمپرمنٹ کے ساتھ، اس سے بھی فرق پڑنا شروع ہو جاتا ہے. پھر دوسری بات یہ سمجھنے کی ہے کہ کچھ ٹیمپرمنٹ کے جو ٹریٹس ہیں نا وہ پیکج کی شکل میں بھی آتے ہیں. مثلا اگر ایک بچہ تھوڑا شرمیلا ہوگا، شائع ہوگا، تو پھر وہ ایک انیشیل رسپانس دینے میں بھی تھوڑا سا گھبرائے گا. اسی طرح سے اس کو اڈیپٹ کرنے میں بھی تھوڑے سے چیلنجز آ سکتے ہیں. اس کا انرجی لیول جو ہے ہو سکتا ہے وہ بھی تھوڑا لو ہو اور وہ کم فزیکل ایکٹیویٹی دکھائے. یہ بھی پاسبلٹی ہے کہ کیونکہ وہ سینسٹیو ہے زیادہ تو اس کے اندر نیگیٹو موڈز جو ہیں وہ زیادہ ہوں. اسی طرح ہم ایک اور بچے کو دیکھ سکتے ہیں جو کہ ذرا ڈیفیکلٹ ہے، تب آپ سوچیں کہ اس کا انیشل ریئیکشن جو ہے وہ بڑا شارپ ہو سکتا ہے کہ وہ ڈیفیکلٹ بچہ ہے لیکن وہ اتنا سینسٹیو نہیں ہے. کئی دفعہ جیسے پھر گھر والوں کو لگتا ہے کہ اس پہ تو کوئی اثر نہیں ہوتا، یا یہ کہ وہ ہر بات کو پازیٹیولی لیتا ہے اور وہ کوئی ڈانٹ بھی دیا جائے تو اس کو اتنی پرواہ نہیں ہوتی ہے، وہ پھر اپنے لیے کوئی نہ کوئی ایک پلان بنا لیتا ہے کہ میں کام کر لوں. تو پھر ہم نے ٹیمپرمنٹ کے پیکیجز کو بھی انڈرسٹینڈ کرنا ہے. اب ہم جب کسی نیو بورن بچے کو دیکھیں، جیسے کہ ہم نے کہا ہے کہ ایک بچہ پیدا جب ہوتا ہے تو اس کے اندر یہ ٹیمپرمنٹ ٹریٹس آتے ہیں، تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر وہ پیدا ہوا ہے ایک ٹیمپرمنٹ کے ساتھ تو کیا بس اب اس کو ہم شروع سے لیبل کر دیں، اس کے لیے کوئی ایسی خاص ایفرٹ نہ کریں، یا یہ کہ اس کو بدلنے کی کوشش کی جائے. ٹیمپرمنٹ جو ہوتے ہیں یہ بہت سی چیزوں سے افیکٹڈ ہوتے ہیں، جیسے جینیٹک مٹیریل کیسا ہوتا ہے، ڈیورنگ پریگنینسی والدہ کی صحت کیسی تھی، اس کی ڈائٹ کیسی تھی، ڈیلیوری کا عمل کیسا تھا، اور ڈیلیوری کے بعد بھی جو پروسیس ہے اس کو کیسے ہینڈل کیا گیا. شروع کے ٹائم میں بچے جو کچھ بھی بیہیویئرز دے رہے ہوتے ہیں ضروری نہیں کہ وہ ٹیمپرمنٹ کی وجہ سے ہوں، وہ نئے ماحول کی ایڈجسٹمنٹ بھی ہوتی ہے،
ماں کا بچے کو سمجھنا، بچے کا ماں کو سمجھنا. زیادہ تر بچے جب 3 سے 4 ماہ کی عمر کو پہنچتے ہیں تو اب ان کے جو ٹیمپرمنٹس ہیں ان کے اندر اسٹیبلٹی آنا شروع ہوتی ہے، اور جیسے جیسے بچہ بڑا ہوتا ہے اب وہ زیادہ میچورٹی کے ساتھ آپ کو نظر آنا شروع ہو جاتے ہیں. اب ایک دوسرا چیلنج آتا ہے جب یہ بچہ ٹین ایج میں آتا ہے. یہ ایک اسپیشل کیس بن جاتا ہے کیونکہ کچھ تو اب ان کے ہارمونز کی تبدیلی ہے، جسمانی تبدیلی ہے، سوچ کی تبدیلی ہے، اور ساتھ ساتھ ان کا ٹیمپرمنٹ ہے. ساتھ ساتھ وہ بچپن سے جوانی تک ان کو کیسے لے کر والدین آگے بڑھے ہیں، اور وہی بات ہے کہ ان کو کیسا ماحول ملا ہے. تو ایک جو ٹین ایجر ہے جو کہ بچپن سے بہت شائع تھا، ہو سکتا ہے کہ وہ وہاں آ کر اپنے آپ کو پش کرے اور آہستہ آہستہ اس کے اندر کچھ بولڈنس آئے، کچھ کانفیڈنس آئے اور وہ طریقے سے بات کر سکے. اور یہ بھی پاسبلٹی ہے کہ وہ باہر سے اپنا سٹائل بدل لے لیکن اندر سے اس کی پرسنالٹی جو ہے وہ شائع ہی ہو. بیسٹ یہ ہوتا ہے کہ ہم اپنے بچوں کو جج نہ کریں، ہم ان کے ٹیمپرمنٹس کو دیکھیں، سمجھیں، آبزرو کریں، اور پھر اس کے مطابق جو پلاننگ ہوتی ہے کہ ان کو ڈیل کیسے کیا جائے اس کو سیکھنے کی کوشش کریں. کیونکہ ٹین ایج میں ہی ہم دیکھتے ہیں کہ جب بچے زیادہ ووکل ہو جاتے ہیں، اپنے جذبات کا اظہار کرتے ہیں، تو کچھ بچوں کو یہ بھی لگتا ہے کہ آپ ہمارے بارے میں کوئی فیصلے نہ کریں بلکہ ہمیں ہماری زندگی جس طرح ہم چاہ رہے ہیں اس طرح جینے دیں. اور ایسی ہی باتوں کی وجہ سے جب ٹین ایج میں آ کر بچوں میں تبدیلی آتی ہے، نفسیاتی آتی ہے، ایموشنل آتی ہے، پڑھائی لکھائی کے معاملات میں آتی ہے، تو والدین پریشان سے ہو جاتے ہیں اور وہ سوچ رہے ہوتے ہیں کہ ہم نے بچپن میں کتنا سکھایا اور کون سی ایسے ایریاز تھے جن پر ہم کام نہیں کر سکے. اور وہی بات ہے کہ اگر ہم ٹیمپرمنٹس کہہ رہے ہیں کہ بچے کے اندر موجود ہیں، تو اگر وہ بچہ مثلا سخت طبیعت ہے تو پھر ہم اس سے نماز کیسے پڑھوائیں، یا اتنا شرمیلا ہے کہ اسکول جا کر بلی ہو جاتا ہے تو ہم اس کو اس بات سے کیسے بچائیں. کیونکہ یہاں پر آ کر والدین کو یہ بھی نظر آ رہا ہوتا ہے کہ بچہ اب دنیا میں فٹ ان ہونے کی کوشش کر رہا ہے. کئی جگہوں پہ والدین بھی چاہ رہے ہوتے ہیں کہ بچہ فٹ ان ہو جائے اور وہ اپنے کچھ جو ایسے اس کے جو بھی اس کا سٹائل ہے یا اس کا نیچر ہے اس کو کچھ چینج کرنے کی یا ماڈیفائی کرنے کی کوشش کرے، کیونکہ کچھ باتوں سے اس کو نقصان بھی ہو رہا ہوتا ہے، یا یہ کہ وہی بات ہے کہ جو انوائرمنٹ میں ہو رہا ہے وہ ان کو والدین کو اسی طرح کا طریقہ چاہیے ہوتا ہے. اس میں یہ کہ آہستہ آہستہ پہلے بچے کو سمجھنا ضروری ہے اور پھر اس کے بعد یہ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ ان ٹیمپرمنٹس کی وجہ سے ان کی پرسنالٹیز کیسے آگے شیپ ہوتی ہیں. اگلے سٹیپ پہ ہم آتے ہیں اور ہم دیکھتے ہیں کہ اب ہم نے بچوں کو جو سکھانا ہے ان کے ٹیمپرمنٹ کو سمجھتے ہوئے ہم ان کو آگے کیسے لے کر بڑھیں گے.